آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے؟ اس آیت کریمہ میں کفار مکہ کو ڈراتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے اہل مکہ، کیا تمہاری کافر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے زیادہ طاقتور اور توانا ہیں، یا وہ کفر اور عناد میں کچھ ان سے کم ہیں؟ مراد یہ ہے کہ تم سے پہلے کے کافر تم سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے، اس کے باوجود ان کی سرکشی کے بنا پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تم نے سن لیا۔ کیا تمہیں یہ امید ہے کہ تمہیں ان جیسا عذاب نہیں ہوگا، حالانکہ تمہارا حال ان سے بھی زیادہ بدتر ہے؟ یا یہ بات اللہ کی کتابوں میں لکھی بھی ہے، تمہارے لیے نجات لکھی بھی ہے کہ تمہارے کفر کی گرفت اللہ نہیں فرمائے گا اور تم عذاب الہی سے امن میں رہو گے، اور اس وجہ سے تم اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہو؟ تو فرمایا ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، یا یہ کہتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے، ان قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹ پھیر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا کفار قریش اپنی جہالت اور اپنی قوت اور شوکت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب کفار مکہ کے گروہ میں شامل سب لوگ جو ہیں وہ بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹ پھیر دیں گے، اور اس طرح بھاگیں گے کہ فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا اور ان میں سے ایک بھی قائم نہیں رہے گا۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے کہا کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن کر یہ والی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو ہزیمت و شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت کریمہ مدنی ہے اور بعض علماء کے نزدیک یہ آیت کریمہ مکی ہے۔ اب ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ یہ آیت کریمہ ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ یہ آیت کریمہ ہم پڑھ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ کی برکت سے جیسے اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی تھی، ہمارا ملک پاکستان جو 14 اگست 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا تھا 1947 میں، لیکن جس مقصد کے لیے وہ بنا تھا وہ آج تک ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہا۔ ہم یہ آیت کریمہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے ظالم پاکستان بننے کے پاس اس پر مسلط ہو گئے، ہم یہ آیت کریمہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب انشاءاللہ سب یہ بھی بھگا دیے جائیں گے اور وہ بھی پیٹ پھیر دیں گے۔ اللہ ان ظالموں سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بدر کی شکست، یعنی بدر میں جو کافروں کو شکست ہوئی، یہ کفار مکہ کا پورا عذاب نہیں، بلکہ اس عذاب کے بعد انہیں قیامت کے دن اصل عذاب کا وعدہ ہے۔
اور سن لو کہ قیامت سب سے زیادہ سخت اور کڑوی، سب سے زیادہ کڑوی ہے، اور دنیاوی عذاب کے مقابلے میں اس کا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اور کیونکہ دنیاوی عذاب جیسے قید ہونا، قتل ہونا اور شکست کھانا وغیرہ ہے، یہ تو آخرت کے عذاب کی ایک جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو دنیا میں ایک جھلک ہے۔ پھر فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ بے شک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت اور حشر کا انکار کرنے والے، فرمایا کہ مشرکین یہ دنیا میں گمراہ ہیں اور دیوانے ہیں، یعنی اصل تو پاگل یہ ہیں، بے وقوف یہ ہیں کہ نہ یہ سمجھتے ہیں اور نہ یہ راہیاب ہوتے ہیں، نہ سیدھے راستے کی طرف آتے ہیں۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ تمام مشرکین جو ہیں وہ دنیا میں حق سے گمراہ ہیں اور آخرت میں جہنم میں ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، فرمایا جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں کفار مکہ کو قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا وہ بتایا، کیسے دیا جائے گا؟ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر ہے کہ جنہیں جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ جو حدیث پاک میں اب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کون سے مسلمان ہیں کہ جنہیں جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا، اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس کے بارے میں ایک ممتاز عالم دین سے بھی میں نے سنا کہ یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس کو سناتے ہوئے 3 بار حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یعنی جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک پوچھی گئی، بعض نوجوانوں نے پوچھی تھی، تو آپ نے جب یہ حدیث پاک سنائی تھی تو آپ 3 بار بے ہوش ہو گئے تھے۔ سنیے وہ حدیث پاک کیا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اور اس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تم نے یہ نعمتیں دیکھ لیں، اب بتاؤ کہ تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا۔ وہ عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، لہٰذا وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور شخص کو بلایا جائے گا کہ جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم دی، قرآن پڑھا، اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا مالک میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو سکھایا اور تیرے لیے میں نے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو تمہیں عالم بھی کہا گیا، قاری بھی کہا گیا، کہہ دیا گیا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایسے شخص کو بلایا جائے گا کہ جس پر اللہ نے وسعت کی اور اسے ہر قسم کا مال عطا فرمایا، اسے بھی اس کی نعمتیں ساری دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا
مالک میں نے ہر اس راستے میں مال خرچ کیا جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے، میں نے وہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، لہٰذا وہ تجھے کہہ دیا گیا، پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان تینوں کیٹیگریز میں ہم کسی نہ کسی جگہ آتے ہیں، تو ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ اللہ ہمیں بھی ہر کام اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ دنیا میں شہرت اور واہ کے لیے، ورنہ وہی کل قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں تو مل بھی جائے، لیکن آخرت میں جب اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ کتنا بڑا کہ اس رب کریم کی بارگاہ میں بھی انسان جھوٹ بولے گا اور اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہوگا۔ یہ کتنی بڑی ذلت ہوگی، اور اس وقت رب کے سامنے کیسے منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اور کیسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے، جیسے پلک جھپکنا۔ ان دو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ہر چیز حکمت کے تقاضے کے مطابق ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اللہ کی قدرت کے منکر ہیں، اور نئے واقعات جو ہوتے رہتے ہیں زندگی میں ان کو ستاروں وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ ہوا۔ یاد رکھیے کہ تقدیر کے منکر کے بارے میں دو احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تقدیر کے جو اللہ رب العالمین نے ہر بندے کی تقدیر لکھی ہے، اب اس تقدیر کے حوالے سے ہمیں کیا احادیث مبارکہ میں سبق دیا گیا، غور سے سنیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں مجوسی ہوتے تھے، اور اس امت کے مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے۔ فرمایا اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں گے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں۔ دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی لوگ نظر آتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہوئے، تقدیر کوئی چیز نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے، یعنی جو یہ تقدیر کا منکر ہے کہ جو تقدیر کو نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے تقدیر کوئی چیز نہیں، میرے آقا نے فرمایا ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہونا۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار پڑے تو فرمایا اس کی عیادت نہ کرنا، وہ دجال کے ساتھی ہیں اور اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں حاضر نہ ہونا، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو انہیں سلام تک نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیے مریض کی عیادت کرنا، سلام کرنا، اسی طرح جنازے میں حاضر ہونا، یہ کتنے بڑے بڑے کام ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر کا منکر ہو تو فرمایا کہ یہ تینوں کام اس کے ساتھ نہ کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے اور تقدیر کے بارے میں کبھی بحث نہ کرے کہ یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ پھر میرے آقا نے خود ہی سمجھا دیا کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ اسی طرح
فرمایا کہ جب وہ یہ جان لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی۔ اس میں دونوں پہلو آ گئے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں بحث کرنا یہ حضور کو کتنا ناپسند تھا۔ سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم تقدیر کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جلال آیا کہ چہرہ اقدس ایسا سرخ ہو گیا کہ جیسے کہ آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہو، یعنی اتنا جلال چہرے پر تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا اس بات کے لیے میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں نے جب اس تقدیر کے بارے میں اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں مت جھگڑو۔ جب صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیوں کو تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں تو اس سے بدرجہ اولا باز رہنا چاہیے۔ میری اسی لیے ہم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ اس پر بھی میں ایمان لایا کہ اچھائی اور بری تقدیر پر میں ایمان لایا، یہ ہمارے لیے یہ پیغام ہے۔ تو یہی ہم ایمان مفصل میں بھی اسی بات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو وہ ہمارے صرف ایک مرتبہ حکم فرمانے کے ساتھ ہی اتنی دیر میں ہو جاتی ہے جتنی دیر میں تم میں سے کسی کو پلک جھپکنے میں لگتی ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کوئی پلک جھپکے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا صرف ارادہ فرما لے تو فرمایا ہمارا تو حکم دینا ہے اور اتنی دیر لگتی ہے کہ جیسے کہ تم میں سے کسی کا پلک جھپکنا اور ہمارا وہ کام ہو۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو وجود بخش دیتا ہے اور وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم جو پیغام ہم نے سنا رب کریم اسے یاد رکھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو مولا کریم اپنی جانب سے مولا کریم یقین کی دولت، صبر کی دولت، شکر کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات پر کامل بھروسہ عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔